اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین الصلاۃ والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین ابی القاسم مصطفیٰ محمد وعلى آلہ الطیبین الطاہرین المعصومین المنتجبین المنتخبین لا سیما لبقیت اللہ فی الارضین وحجتہ علی العالمین اما بعد فقال اللہ سبحانہ وتعالی فی کتاب الحکیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایہا الذین آمنوا لا تقدموا بین یدی اللہ ورسولہ واتقوا اللہ ان اللہ سمیع علیم۔ ہماری گفتگو سورہ حجرات کے سلسلے میں تھی اور آج یہ ہمارا اس سلسلے میں دوسرا درس ہے۔ ارشاد رب العزت ہوا، اے صاحبان ایمان اللہ اور رسول سے پیشی نہ لیں اور تقوی الہی اختیار کریں۔ اللہ تعالیٰ جو ہے وہ سننے والا بھی ہے اور دیکھنے والا بھی ہے۔ کل ہم نے اس سلسلے میں گفتگو کی تھی کہ قرآن کی یہ آیت مدنی ہے اور مدنی اور مکی کے فوائد پہ ہم نے بات کی تھی، اور اس سورے کا مختصر سا جو ہے وہ آپ کے سامنے تعارف پیش کیا تھا۔ بہت ساری فضیلتیں روحانی، خود اس کی تلاوت روحانی اور جسمانی طور پہ لیے ہوئے ہے، روحانی طور پہ بھی اور جسمانی طور پر بھی بہت سارے فوائد انشاءاللہ آہستہ آہستہ کر کے ہم آپ کے لیے بیان کریں گے کہ جو اس سورے کی تلاوت کرنے والے کو ملتے ہیں۔ جیسے سے کہ خود ایک فضیلت اس سورے کی ہم نے عرض کی تھی کہ اگر کوئی شخص اس سورے کی تلاوت کرتا ہے تو گویا ایسا ہے کہ اس نے رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے چہرے کی زیارت کی ہے، اور اس سے زیادہ فضیلت اور کیا ہو سکتی ہے۔ دین اسلام ایک دین اجتماعی ہے۔ یہ دین انسانوں کو کمال پہ پہنچانے کے لیے نازل ہوا اور اللہ کی طرف سے بھیجا گیا۔ یہ دین ہرگز یہ نہیں چاہتا تھا، اور نہ اس کے پروگراموں میں ہے یہ، نہ اس کے نظام میں ہے یہ چیز کہ دین سے صرف چند لوگ استفادہ کریں، سلمان فارسی صرف ایک آدمی ہو، ابو ذر جیسے لوگ گنتی کے ہوں۔ یہ دین صرف سلمان فارسی کے لیے نہیں آیا، بلکہ سب کو سلمان فارسی بنانے کے لیے آیا ہے، سب کو ابو ذر بنانے کے لیے آیا ہے۔ یعنی ہم صرف یہ نہ سوچیں کہ جس طرح سے زندگی گزر رہی ہے اور ایک نارمل طور پہ دین کو لیں، بلکہ ہمارا جو ٹارگٹ ہے، ہماری جو نظر ہے، ہمارا جو مقصد ہے، وہ ہمیشہ بلند پروازی ہونی چاہیے۔ کہ ڈاکٹر علامہ اقبال نے بھی بہت ساری جگہوں پہ اور مقامات پہ اس طرف اشارہ کیا کہ نہیں تیرا نشیمن قصر سلطانی کی گنبد پر، تو شاہی ہے بسیرا کر پہاڑوں کی چٹانوں پر۔ آپ کی ہمیشہ بلند پروازی چاہتے ہیں، آپ کو ہمیشہ آگے دیکھنا چاہتے ہیں۔ یہ دین سب کے لیے ہے، اجتماعی ہے، اور کیونکہ دین اجتماعی ہے، حتیٰ کہ جو اللہ کی عبادتیں ہیں، آپ کا ربط جو ہے وہ آپ کے پروردگار سے ہے، اس میں بھی اجتماع کو فراموش نہیں کیا گیا۔ نماز میں نماز کمال پہ ہی جب پہنچتی ہے کہ جب آپ ہر ایک سے منقطع ہوں،
انقطاع عن الناس و ایصال الی اللہ، یہ ہے بلند پروازی کہ آپ اس طرح سے نماز پڑھیں کہ گویا صرف آپ محضر خدا میں ہوں، آپ کے پیش نظر خدا ہو، آپ کی توجہ صرف خدا کی طرف ہو. یہ باکمال نماز ہے. اس میں بھی آپ کو یہ کہا گیا ہے کہ مسجد میں جا کے نماز پڑھیں، حتیٰ کہ ان لوگوں کے لیے کہا گیا ہے کہ گویا ان کی نماز نہیں ہے کہ جو مسجد کے پڑوس میں ہوں مسجد جا کے نماز نہ پڑھیں اور گھر میں نماز پڑھ لیں. یہ اجتماع پہ تاکید ہے کہ آپ کو سب کے درمیان میں رہنا ہے، سب سے رابطے میں رہنا ہے. روزہ ہو، ایسا نہیں ہو سکتا کہ میں 5 بجے کھول لوں آپ 6 بجے کھولیں، آپ 5 بجے رکھ لیں میں 6 بجے رکھوں، ایسا نہیں ہے. ایک ہی ٹائم سب کو کھولنا ہے، ایک ہی ٹائم سب کو رکھنا ہے، ایک ہی وقت سب کو نماز پڑھنی ہے. آپ کہیں بھی ہو اس سے فرق نہیں پڑتا. آپ والد ہیں، بیٹے ہیں، بھائی ہیں، بہن ہیں، کس قبیلے سے ہیں، کس جگہ پہ رہتے ہیں، غریب خانے پہ رہتے ہیں، ڈیفینس میں رہتے ہیں، اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا. دین اجتماعی ہے، وہ سب کو ایک نظر سے اس طرح سے دیکھتا ہے اور وہ چاہتا ہے کہ سب آپس میں ساتھ ہوں، سب ترقی کریں. یہ دین سب کے لیے آیا ہے. جس طرح سے پیغمبر اسلام کے لیے ہے اسی طرح سے میرے لیے ہے، جس طرح سے مولا کائنات کے لیے ہے اسی طرح سے میرے لیے ہے. ان کے لیے بھی یہی سسٹم تھا، الگ سے کوئی سسٹم نہیں ہے پیغمبر کے لیے. ایسا نہیں ہے کہ وہ الگ سے قرآن تھا ان کا کوئی، میرا قرآن الگ ہے. یہی قرآن تھا، اسی سے استفادہ کرتے تھے، یہی نمازیں پڑھتے تھے، یہی سب کچھ چیزیں ان کے پاس موجود تھیں. یہ ہے وہ یکسانیت، مساوات اور ایک طرح سے سب آپس میں مل کر خدا کی بارگاہ میں پہنچے، ایک امت ہوں. البتہ کیونکہ اجتماع میں حرکت جو ہوتی ہے اس میں نظم اور ضبط کی ضرورت بہت ہوتی ہے، ورنہ ٹکراؤ کی صورت پیدا ہوتی ہے. کیونکہ جب انسان چلتے ہیں تو ان کو منظم رکھنے کے لیے، ان کی زندگی کو منظم رکھنے کے لیے، تاکہ نظم انسان کو پرواز کی طرف لے جاتا ہے، نظم انسان کو کی زندگی کو ہدف مند بناتا ہے. آپ کو حرکت کرنی نہیں ہوتی، آپ کو چلنا نہیں ہوتا. اگر صرف چلنا مقصود ہو تو پھر کہیں نہیں پہنچ پائیں گے، کیونکہ اگر آپ چکر ہی لگاتے رہیں تو پھر کہیں نہیں پہنچیں گے. اس کا مطلب یہ کہ منظم حرکت چاہیے تاکہ پرواز ہو سکے. ایک منظم سفر کی ضرورت ہے اور اس کے لیے رہبر کی ضرورت ہوتی ہے. اس کے لیے ایک مخصوص اور ایک مرتب شدہ، منظم شدہ آپ کے پاس ٹائم ٹیبل ہونا ضروری ہے تاکہ آپ پرواز کر سکیں. اسلام نے اس وجہ سے زیادہ تر گفتگو جو کی وہ اجتماعی مسائل پہ کی، ان کی حرکتوں کو منظم کرنے کے لیے، مرتب کرنے کے لیے. یعنی صرف آپ کو یہ کہہ کے نہیں چھوڑا کہ آپ اجتماعی ہیں، آپ معاشرتی ہیں، آپ ایک معاشرے کے اندر زندگی رہتے ہیں، کرتے ہیں اور آپ کو اچھی زندگی گزارنی چاہیے. ایسا نہیں، صرف یہ کہہ کے چھوڑا نہیں ہے، بلکہ اس کے لیے جو ہے مکمل اس کی مشکلات پہ بات کی کہ کیا کیا مشکلات ہو سکتی ہیں. اگر مشکلات کی شناخت نہ ہو، اگر مسائل کی شناخت نہ کر سکیں ہم، تو پھر ہم حرکت نہیں کر سکتے. ہمیشہ ایسے ہی ہے، آپ کی زندگی میں بھی ایسے ہی مسائل ہیں، ہماری زندگی میں بھی ایسے مسائل ہیں، اجتماعی زندگی بھی ایسے ہی ہے. اگر میں ایک فرد واحد، اگر مجھے یہ پتہ نہ ہو کہ اگر آپ ایک باپ ہیں اور باپ کی زندگی میں کیا کیا مشکلات آتی ہیں، کیا کیا مسائل ہوتے ہیں، ان سے آشنا نہ ہوں، تو پھر جب مجھے ان کے مسائل کا پتہ نہ ہو، کسی چیز کی مشکل کا پتہ نہ ہو، تو پھر میں اس سے لڑنے کے لیے، ان کو حل کرنے کے لیے جو ہے نہ کوئی ٹائم ٹیبل ہے میرے پاس، نہ میری کوئی کوشش ہے، نہ میری کوئی تلاش ہے، پھر میں یہ کام سارے نہیں کرتا. بالکل اسی طرح سے کہ آپ کو
آپ بہت سارے مقامات پہ یہ کہتے ہیں کہ مجھے اس کا پتہ نہیں تھا، نہیں تو میں تیاری کرتا، مجھے اس مشکل کا پتہ نہیں تھا۔ اچھا، یہ جیسے آپ سفر میں جاتے ہیں، آپ کو پتہ ہے پہاڑی علاقہ ہے، یہ مسائل ہے، کھائیاں ہیں، تو آپ اسی انتظام سے چلتے ہیں، سارے انتظامات کرتے ہیں۔ سردی ہے، گرمی ہے، یہ ساری لوازمات آپ اپنے پاس کیوں رکھتے ہیں؟ تاکہ آپ کو اگر کوئی مشکل پیش آ جائے، احتمالی مشکل پہ ایسا ہے کہ احتمال ہے کہ یہ ہو سکتا ہے، تو آپ ساری چیزوں کو لے کے چلتے ہیں، کہ جائے کہ یہ بات پتہ ہو کہ جہاں پہ اجتماع ہوتا ہے، اجتماعی زندگی ہوتی ہے، وہاں پہ مشکلات بھی ہوتی ہیں، مسائل بھی ہوتے ہیں، ان کی شناسائی بہت زیادہ ضروری ہے۔ اگر شناسائی نہ ہو تو انسان جتنا بھی کوشش کرنے والا ہو، ترقی کرنے والا ہو، آگے بڑھنے والا ہو، مصمم ارادے رکھتا ہو، اس کے باوجود وہ اپنی حرکت کو جاری نہیں رکھ سکتا۔ لہٰذا یہ کہ ہمیں زندگی کے ہر میدان میں ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم اپنی مشکلات اور اپنے مسائل کو جانیں، تاکہ پھر ان کے لیے جو ہے وہ ہم کوئی ٹائم ٹیبل اور کوئی جو ہے منظم ایک پروگرام جو ہے طے کر سکتے ہیں۔ اسی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے جو ہے چلنے والوں سے پہلے چلنے والوں کے لیے ایک رہبر کا انتظام کیا، تاکہ کہیں پہ بھی غلطی ہونے نہ پائے۔ اور حتیٰ خداوند متعال وہ یہ کر سکتا تھا کہ جب بندے غلطی کرتے تو پھر اس کے بعد ہادی آتا، اور جب بندے پوچھتے کہ ہادی کی کیا ضرورت ہے تو انہیں بتایا جاتا، یا وہ خود طلب کرتے کہ ایک رہنما کی ضرورت ہے۔ ایسا نہیں ہوا، کیوں؟ اس لیے کہ وہ یہ نہیں چاہتا کہ ایک قدم بھی آپ کا غلط اٹھے، ایک قدم بھی غلط اٹھا نہیں چاہتا، بلکہ وہ یہ چاہتا ہے کہ آپ کی زندگی کا ہر اٹھنے والا قدم جو ہے وہ با کمال ہو۔ یہ بھی نہیں چاہتا کہ ایک نارمل قدم اٹھائیں، نہیں، بلکہ ایسا قدم اٹھے کہ جیسا رسول اکرم کا اٹھتا تھا۔ کیونکہ میرے لیے جو نمونہ ہے وہ پیغمبر کی ذات ہے، پیغمبر سے بڑا انسان کوئی کائنات میں نہیں ہے، پیغمبر کے بعد علی سے بڑا انسان کوئی کائنات میں نہیں ہے، تو مجھے سب سے بڑے لوگ دیے اسی وجہ سے گئے ہیں کہ ایک تو کوئی قدم غلط نہ اٹھے، اور جو قدم بھی اٹھے وہ باکمال اٹھے۔ یہ اہل بیت علیہ السلام کی زندگی کا مقصد بھی ہے اور فلسفہ بھی ہے کہ وہ آئے ہیں ہمیں باکمال بنانے کے لیے۔ اسی لیے جو ہے ان کو پہلے بھیجا گیا، اور ایک مرتب شدہ، منظم شدہ جو ہے ٹائم ٹیبل جو ہے وہ ہمیں دیا گیا ہے، تاکہ اس کے مطابق جو ہے وہ زندگی گزارے۔ لہذا سورہ حجرات جو ہے انہی مسائل اور انہی مشکلات کے بارے میں گفتگو کرتی ہے۔ تقریباً انسانی معاشروں میں پائی جانے والی 12 ایسی برائیاں ہیں کہ جن کے اوپر سورہ حجرات نے گفتگو کی، اور یہ بتایا کہ یہ مشکلات ہیں، جدی مشکلات ہیں، یہ آپ کو سیریس لینے کی ضرورت ہے۔ جتنی امتیں بھی نابود ہوئی ہیں ان میں یہ مشکلات پائی جاتی تھی۔ اگر یہ مشکلات نہ ہوتی، اگر ان مشکلات کی شناسائی کر لی جاتی، اگر ان مشکلات کو پا لیا جاتا اور پھر جو حل اسلام نے بتایا تھا اس کے مطابق عمل کیا جاتا تو پھر یہ مسائل نہ ہوتے۔ اور جتنی قوموں نے اور ملتوں نے پرواز کی ہے اور تاریخ سے محو نہیں ہوئی، تاریخ سے نابود نہیں ہوئی، انہیں زمانے کا گزرنا، انہیں خریدے ہوئے قلم ان کی شخصیتوں کو فرسودہ نہ کر سکے۔ پوری دنیا کی مشینری نے مل کر بھی چاہا اگر کہ انہیں ختم کر دیا جائے، ان کو نابود کر دیا جائے، ان کو تاریخ سے محو کر دیا جائے، تو محو کرنے والے اور مٹانے والے مٹ گئے مگر وہ زندہ رہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ جو قوانین بنائے گئے ہیں، توجہ کریں، یہ میرا بنایا ہوا قانون نہیں ہے، یہ کسی عام شخصیت کا بنایا ہوا قانون نہیں ہے، حتیٰ یہ قانون پیغمبر نے بھی نہیں بنایا، یہ قانون اس نے بنایا ہے کہ جو ازلی بھی ہے اور ابدی بھی ہے۔
اس قانون کے اندر بھی جاذبیت اسی طرح سے ہے، دوام اسی طرح سے، آپ مٹا نہیں سکتے جتنا بھی مٹانا چاہیں گے، کیونکہ اس میں دوام موجود ہے اس کی طرف سے۔ اسی وجہ سے آپ دیکھ لیں، ارسطو ہو، افلاطون ہو، سقراط ہو، جتنے بھی بڑے بڑے آپ جو ہیں مفکرین زمانے کے دیکھیں، اور جتنے بڑے بڑے اسکالر اس وقت گزرے ہیں، آپ ان کے نظریات پڑھیں، کسی نہ کسی جگہ ان کے نظریات میں جھول آیا اور تاریخ نے ان کے نظریوں کو نابود کر دیا۔ بہت سارے، میں اس نظریے کی بات کروں جو مشہور ہے، بطلمیوس کا نظریہ یہ تھا کہ کائنات جو ہے، وہ کائنات کے اندر ہماری جو زمین ہے وہ مرکز ہے اور باقی تمام سیارے اس کے گرد گھومتے ہیں۔ لیکن آج سائنس نے اس کو ثابت کر دیا کہ ایسا نہیں ہے، زمین مرکز نہیں ہے، بلکہ ہمارے نظام کا جو مرکز ہے وہ سورج ہے، اور ہماری جو زمین ہے وہ سورج کے گرد، ابھی تو زیادہ سال نہیں گزرے، بس اتنے سے وقت نے گزرنے نے بطلمیوس کو فرسودہ کر دیا۔ لیکن کوئی ہے جو یہ بتائے کہ پیغمبر نے جو بات 1400 سال پہلے کہی تھی اسے تاریخ کے گزرنے کبھی فرسودہ کیا ہو؟ ایسا نہیں ہوا۔ علی نے جو بات کوفے میں کہی تھی، علی نے جو فیصلے کوفے میں کیے تھے، علی نے جو لوگوں کو ان کی مشکلات کا حل 1400 سال پہلے بتایا تھا، آج کے زمانے میں ہماری مشکل کو وہ بات حل نہ کرتی ہو۔ علی نے وہ بات نہیں کی، اس لیے کہ علی ایک زمانے کا امام نہیں ہے، علی ہر زمانے کا امام ہے۔ یہ کربلا فرسودہ ہو جاتی اگر یہ حسین ابن علی کے ہاتھ میں نہ ہوتی، وَإِلَّا کربلا جیسا واقعہ تو پہلی دفعہ پیش نہیں آیا کہ کچھ لوگ آئے ہوں وہ کچھ لوگوں سے ٹکرائے ہوں، ایسا ہرگز نہیں تھا، بلکہ یہ حسین ابن علی کی وہ تدبیر تھی، وہ اصول تھے، وہ قوانین تھے، اتنے حاکم تھے کہ جس نے صرف توجہ کریں، یعنی حسین وہ بادشاہ ہیں اور حسین وہ زندہ ہیں کہ جس نے خود اپنی حیات کو جاری نہیں رکھا بلکہ حر بھی ان سے وابستہ ہوئے تو انہیں بھی قیامت تک زندگی عطا کر دی۔ حر تو سید نہیں ہے، یہ حر سید ہے، نہ حر سید ہے، نہ زیدی ہیں، نہ رضوی ہیں، نہ کاظمی ہیں، یہ بادشاہت ہے حسین کی، یہ دوام ہے اس ذات کی شخصیت میں کہ جو ذروں کو آفتاب بنا دیتا ہے، یہ حسین کی شخصیت ہے۔ یعنی حر یہ بات سمجھ گئے تھے، اور حر کے دور میں تھے امام حسین، تبلیغات بہت زیادہ تھیں، حسین کی شخصیت پر پردے ڈالنے کی بہت زیادہ کوشش کی جا رہی تھی کہ امام کو باغی تک کہا گیا، اور وہ ساری چیزیں جو آپ کو معلوم ہیں۔ آج تو ہمارے لیے امام حسین کلیئر ہے، بالکل ہمارے لیے تو ابہام نہیں ہے حسین کی شخصیت میں، ہمارے لیے تو کربلا میں ابہام نہیں ہے، ہمارے لیے تو کوئی پوشیدہ نہیں ہے چیز، تو پھر ہم حر کیوں نہیں بنے؟ ہم نے حر کے نقش قدم پہ قدم کیوں نہ رکھا؟ ہم نے وہ جاویدانیہ کیوں حاصل نہ کی حسین سے؟ ہم نے حر سے وہ چیزیں کیوں نہ سیکھیں جو ہمیں کربلا میں سکھا رہے تھے؟ کیونکہ کسی کو ماننا کافی نہیں ہوتا، کسی کی مدح کرنا کافی نہیں ہوتا، کسی کو تسلیم کرنا کافی نہیں ہوتا، بلکہ اس کے بتائے ہوئے اصولوں کے مطابق زندگی گزارنا ہوتی ہے، عمل۔ اسی لیے قرآن نے ایک مقام پہ حتیٰ یہ تک فرمایا، یا ایھا الذین آمنوا، یا ایھا الذین آمنوا، آمنوا، اے صاحبان ایمان، ایمان لے آئیں، یعنی بات بھی صاحب ایمان سے کر رہا ہے اور کہہ رہا ہے کہ ایمان لے آئیں۔ یعنی کیا مطلب؟ مطلب یہ ہے کہ مومن تو کہلاتے ہیں، تقاضۂ مومن بھی تو پورے کریں۔
وہ جو ایمان لے کے آئے ہیں اس کے تقاضے بھی تو ہونے چاہیے، پورے ہونے چاہیے کہ لوگ آپ کو مجھے دیکھ کے یہ کہیں کہ یہ مومن ہے۔ کسی کا نام مومن ہونے سے تو وہ مومن نہیں ہوتا، کسی کا عالم رکھنے سے نام تو عالم نہیں بن جاتا، بلکہ ہمیں اپنے اندر یہ ساری جو ہے صفتیں پیدا کرنی ہوں گی۔ کامیابی ہے اسی میں۔ سورہ حجرات کی جو پہلی آیت ہے انہی قوانین اور انہی چیزوں کو لے کے آئی، بہت ہی اہم سورہ۔ اگر یہ ایک ہی سورہ اسلامی معاشرے کے اوپر، دنیا کے کسی بھی معاشرے کے اوپر لاگو کر دی جائے، اس سورے پر، اس سورے کی حکومت ہو، اس سورے پہ عمل ہو، تو یہ ہو نہیں سکتا کہ ایک خوبصورت معاشرہ ہمارے پاس موجود نہ ہو۔ کیا کہا سورہ نے؟ یا ایھا الذین آمنوا، اے صاحبان ایمان، لا تقدموا، آپ پیش قدمی نہ کریں رسول اللہ پر، آپ اللہ پہ پیش قدمی نہ کریں۔ یعنی اسلامی معاشرے کی جہاں اتنی ساری، ابھی ہم بات کریں گے، جہاں اتنی ساری برائیوں پہ گفتگو کی ہے، اس میں جو سب سے پہلی برائی کی طرف اشارہ کیا وہ یہ ہے کہ جب ملتیں رہبروں سے آگے بڑھنے لگیں، یہاں سے آغاز ہے نابودی ملت کا۔ رہبر کی رائے پہ اپنی رائے دیتے ہیں۔ یا ایھا الذین آمنوا، اے صاحبان ایمان، یہ ضعف ہے کسی ملت کا۔ اگر ملتوں کے اندر یہ ضعف پایا جاتا ہے، اگر ملتوں میں یہ کمزوری پائی جاتی ہے، دین تو یوں نہیں ہے کہ کوئی بھی آ کے کچھ بھی بات کرنے لگے۔ حتیٰ کہ پیغمبر سے یہ کہا کہ اس قرآن کو ہم نے نازل کیا ہے، آپ اسے بیان کریں گے، لِتُبَيِّنَ لِلنَّاسِ، آپ بیان کریں گے، آپ جال نہیں کریں گے، آپ قانون نہیں بنائیں گے، آپ کا کام بیان کرنا ہے۔ بلغ، پہنچائیں، بس ما انزل، جو ہم نے پہنچایا تھا، نازل کیا تھا، اسے پہنچانا ہے، اپنے پاس سے کچھ کہنا یوں نہ کہیں۔ حتیٰ یہ اجازت پیغمبر کو بھی نہیں ہے کہ یہ میری نظر ہے، آپ کون ہے، یہ میری نظر، دین میں میری نظر نہیں چلتی۔ وما ينطق عن الهوى ان هو الا، یہ اجازت نہ کسی عالم کو ہے، نہ کسی فقیہ کو ہے، نہ کسی معصوم کو اس نے دی، بس۔ اور معصوم میں سب سے بڑے معصوم پیغمبر اسلام کی ذات ہے، کہ پیغمبر کو بھی یہ کہا ہے کہ وحی کے اشاروں کے بغیر آپ بات، ثم جعلناک علی شریعۃ من الامر فاتبعھا، آپ اس شریعت کی اتباع کریں گے، آپ پیچھے چلنے والے ہیں، آپ اپنی نظر دینے والے نہیں ہیں۔ یہ قانون، اس نقطے کو سمجھنے کی ضرورت ہے۔ رہبران الہی سے آگے نہ جائیں۔ جب اللہ بات کر رہا ہے تو آپ بات نہ کریں۔ اللہ بات کر رہا ہے یعنی یہ کہ قرآن نے جو بات کی ہے، قرآن نے جس چیز کو حلال کیا ہے وہ حلال ہے، آپ اپنے اوپر اسے حرام۔ بہت سارے لوگ یہ تھے کہ جب ان سے یہ کہا گیا کہ تقوی اختیار کریں، اس زمانے بھی ویسے ہی ہوتا تھا، آج بھی ہو جاتا ہے، تقوی اختیار کریں، تو انہوں نے مسجد کا رخ کیا اور مسجد میں بیٹھے اب گھر جا ہی نہیں رہے، وہ مسجد میں بیٹھے ہیں، بس ساری نمازیں پڑھ رہے ہیں، نمازیں پڑھ رہے ہیں، ساری رات ہو گئی ہے، سارا دن گزر گیا ہے۔ اچھا، نہ گھر کا کوئی کام ہے، نہ بیوی کے حقوق کی ادائیگی ہے، نہ سوتے ہیں۔ آپ کو پتہ ہے کہ نہ سونے کے کتنے مسائل ہو جاتے ہیں۔ اختلال جو شروع ہوتا ہے، یعنی آپ زیادہ تر ڈاکٹرز کے پاس جائیں گے
اور جو بڑے امراض ہیں زیادہ تر وہ بے خوابی سے پیدا ہوتے ہیں، حتیٰ کہ گلے کی خرابی بھی بے خوابی سے ہو جاتی ہے۔ نہ آپ کو نزلہ ہو، نہ آپ نے کوئی کھٹائی کھائی ہو، نہ آپ نے کوئی ٹھنڈا پانی پیا ہو، نہ موسم کا اثر انداز ہو، بے خوابی ہو، اب آپ کا نہ نظام صحیح رہے گا، نہ بلڈ پریشر صحیح رہے گا، نہ دل کی دھڑکن جو ہے وہ کنٹرول میں رہ سکتی، اور بہت سارے مسائل بے خوابی سے ہوتی ہے سارے مسائل۔ رسول نے، قرآن نے آپ کو ہر چیز کا ایک نظام دیا ہے۔ پیغمبر نے سب کو بلایا اور یہ کہا کہ میں تو سوتا ہوں، آپ نے کیوں سونا چھوڑ دیا؟ یہ کس نے کہا آپ سے؟ یعنی کچھ لوگ ہوتے ہیں وہ ہمیشہ رسول سے آگے بڑھ کے کام کرتے ہیں، کچھ لوگ ہوتے ہیں جو امام سے پہلے کام کرتے ہیں۔ ابھی امام نے جہاد کا حکم نہیں دیا، یہ سب سے پہلے بہادری دکھاتے ہیں، انہوں نے جا کے ان کو مار بھی دیا، ابھی جہاد کا حکم نہیں آیا۔ اس سے پہلے کہ حالانکہ جہاد کے اپنے مراحل ہیں، آپ دیکھیں مولا کائنات بھی جب عمرو بن عبدود کے سامنے آئے تو آتے ہی آپ نے تلوار نکال کے شروع نہیں کر دیا جہاد کو، نہیں، اس کے اپنے مراحل ہیں۔ امام حسین آخری وقت تک، جب تک کہ سارے لوگ جو تھے امام کے شہید ہو گئے تھے اور صرف امام باقی رہ گئے تھے، لیکن امام تب بھی جو ہیں وہ خطبہ دے رہے ہیں، لوگوں کو سمجھا رہے ہیں، لوگوں کو حق کی دعوت دے رہے ہیں کہ شاید کوئی ایک لحظہ ہو کہ جب انسان پلٹ سکتا ہے۔ یعنی ہر چیز کے جو ہیں وہ اپنے مراحل ہے، آپ تقدم نہ کریں کسی بھی چیز کے اوپر کہ آپ نے رسول سے پہلے جو ہے وہ یہ کام کیا۔ اگر معاشرے کے اندر سے وہ جو رہبروں سے پہلے بڑھنے کا، آپ عالم دین کی بزم کے اندر ہیں، عالم دین سے کسی نے مسئلہ پوچھا، آپ ان سے پہلے جو ہے وہ مسئلے کا جواب دے رہے ہیں، لا تقدمو، آپ سے نہیں پوچھا گیا، یہ ادب کے خلاف ہے۔ ادب کیا ہے؟ توجہ کریں، کیونکہ قرآن کی جو آیتیں ہیں جب یہ ساری گفتگو کرتا ہے قرآن تو کہتا ہے واتقوا اللہ۔ اگر کوئی یہ کام کرے تو اس کا مطلب صاحب تقوی، واتقوا اللہ، تقوی اختیار کرو۔ آپ سے تو بات نہیں ہو رہی، رہبران سے تقدم نہ کرو، ٹائم ٹیبل ان کے پاس ہے، آپ اپنا ٹائم ٹیبل انہیں نہ دیں کہ یہ پڑھ دیں، وہ پڑھ دیں، یہ کر دیں، وہ کر دیں۔ لا تقدمو، رسالت کے پاس موجود ہے، رسول موجود ہے تمہارے درمیان، اللہ کے نمائندے تمہارے درمیان موجود ہے، آپ اپنی چیزیں پیش انہیں نہ کریں، وہ اپنا نظام رکھتے ہیں، ورنہ تو رہبری ان کے حوالے نہ کی جاتی۔ توجہ کی، اور جو کچھ ان کے پاس ہے وہ بھی ان کا نہیں ہے، وہ ہمارا ہی دیا ہوا بیان کرتے ہیں، کیونکہ مبلغ اور رہبر الہی کہتے ہی اسے ہیں جو اللہ کی طرف سے بات کرتا ہے۔ یہ تقدم ہے۔ اگر معاشرے سے اگر ہم سمجھیں کہ وہ کون کون سی چیزیں ہیں، پیغمبر کی بزم میں بہت سارے ایسے لوگ تھے، آیتیں نازل اسی وجہ سے ہوتی ہیں اور ان کو محفوظ کیا جاتا ہے قرآن میں، ان واقعات کو، تاکہ لوگ جو ہیں اپنے آپ کو محفوظ رکھیں، اپنے وقت کے رہبر کے سامنے، اپنے رہنماؤں کے سامنے تقدم نہ کریں۔ سر تسلیم، اسلام شروع ہی کہاں سے ہوتا ہے؟ اسلام سر تسلیم، آپ اپنے رہبر کے پیچھے چلیں، تقدم نہ کریں۔ اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ آپ انہیں کوئی مشورہ نہ دیں، نہیں، آپ کے ذہن میں کوئی بات آ رہی ہے تو آپ ان سے بات کریں کہ میرے ذہن میں یہ ایک بات آ رہی ہے، ٹھیک ہے، ممکن ہے وہ رہبر بتائے گا، لیکن رہبر سے پہلے آپ قدم نہیں اٹھا سکتے۔ وَإِلَّا وَاتَّقُوا اللَّهَ، قرآن نے سختی سے بات کی ہے، وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ عَلِيمٌ۔ اور پھر جو باتیں کر رہے ہو یہ نہ سمجھنا کہ اللہ سن نہیں رہا تمہاری گفتگو، رہبران کے خلاف جو تم نے گفتگو کی ہے اور جو تم قدم اٹھانا چاہتے ہو وہ سننے والا بھی ہے اور جاننے والا بھی ہے۔ تقوی الہی اختیار کرو، اپنے آپ کو ہمیں جو ہے منظم کرنے کی ضرورت ہے اور اس مقام والا کو سمجھنے کی ضرورت ہے۔ اگر پیغمبر اسلام جو تھے وہ جا رہے تھے، خیبر کے لیے نکل رہے تھے، جب خیبر کے لیے نکلے، ایک جو شان نزول ہے اس آیت کا اس کے بارے میں کہا گیا کہ نکل رہے تھے خیبر کے لیے۔ ابھی جو ہے پیغمبر نے جو ہے یہ
کہا کہ ایک نمائندہ ہونا چاہیے ہماری طرف سے، کیونکہ ہم خیبر کے لیے نکل رہے ہیں تو ایک نمائندے کی ضرورت ہے جو یہاں پہ ہو اور نمائندگی کرے۔ تو جو خلیفہ دوم تھے وہ فوری طور پہ بول پڑے اور اٹھے اور انہوں نے کہا کہ اسے بنا دیں۔ فوری طور پہ حضرت جبرائیل علیہ السلام آئے اور اس آیت کی تلاوت فرمائی، لا تقدموا واتقوا اللہ، تقوی اختیار کریں۔ آپ پیغمبر سے پہلے نمائندگیوں کا اعلان نہ کریں، پیغمبر نے نمائندے کا اعلان کیا ہے اور وہ کریں گے نمائندے کا اعلان، آپ پیشی نہ لیں۔ پیغمبر کو پتہ ہی سارے کام، پیغمبر کو پتہ ہے، ان کے نائبین کو پتہ ہے کہ اعلان ولایت کہاں پہ کرنا ہے۔ آپ ان سے زیادہ آگے بڑھ رہے ہیں کہ تشہد میں ولایت کا اعلان کریں، فلاں جگہ پہ اعلان کریں، فلاں جگہ پہ اعلان کریں۔ آپ یہ اعلان نہیں کر سکتے، جس طرح سے بالکل آپ جہاد نہیں پہلے قدم نہیں لگ سکتے۔ آپ میدان جہاد میں بھی ہو، جب تک اجازت نہ ہو، اذن نہ ہو فقیہ کی، رہبران الہی کی جب تک اجازت نہ ہو، ہاں رہبر کہیں تو پھر آپ سب جگہ کہیں، رہبر بات کریں تو پھر سب جگہ بات کریں۔ آپ کہیں کہ جی میں امام زمانہ کی تقلید میں ہوں، آپ کو امام زمانہ نے کہیں کہا ہے کہ آپ میری تقلید میں رہیں؟ یہ تقدم نہیں ہے، یہ تقدم نہیں ہے کہ میں کسی فقیہ کو نہیں مانتا۔ یعنی امام یہ کہہ رہے ہیں کہ آپ فقہا کے پیچھے چلیں، فَإِنَّهُمْ حُجَّتِي عَلَيْكُمْ وَأَنَا حُجَّتُ اللَّهِ، میں تمہارے اوپر اللہ کی طرف سے حجت ہوں اور یہ میری طرف سے تم پر حجت ہیں۔ وَرَادُّ عَلَيْهِمْ رَادُّ عَلَيْنَا، ان کا رد ہمارا رد ہے۔ آپ کہیں جی میں تو آپ ہی کی تقلید میں ہوں، میں تو آپ ہی کو مانتا ہوں، تو یہ بات کہیں خود پیغمبر نے کہی ہے، کہیں علی نے کہی ہے۔ اور اگر میں پیغمبر سے کہوں کہ جی میں علی کو نہیں مانتا، میں تو آپ ہی کو مانتا ہوں، میں تو یا نبی ہی کہوں گا یا علی نہیں کہوں گا، یہ تقدم ہے۔ یعنی جو بات پیغمبر نے نہیں کہی، پیغمبر اب یہ دیکھ رہے ہیں کہ اب آپ کو یا نبی نہیں کہنا، بالکل اسی طرح سے کہ جیسے خدا کہتا ہے اب آپ کو یا نبی کہنا ہے، اور نبی یہ کہہ رہے ہیں کہ اب آپ کو یا علی کہنا ہے۔ تو اگر آپ اس کے برخلاف کریں تو اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ دین کو صحیح نہیں سمجھے۔ دین تسلیم کا نام ہے۔ آپ نے دیکھ لیا شیطان کو اس نے کیوں نکال دیا؟ شیطان اللہ کو سجدے کرنے کا منکر تھا ہی نہیں، بلکہ وہ سجدے کرتا ہی خدا کو تھا، اور اتنی عبادت کی، ایک سجدہ آدم کو نہیں کیا۔ خدا کیا کہہ رہا تھا کہ آدم کو سجدہ کرو، تو آپ کو آدم کو سجدہ کرنا تھا نا۔ اس ٹائم آدم کا سجدہ ہی در حقیقت سجدہ الہی ہے، یا علی ہی در حقیقت یا نبی ہے۔ توجہ کی پیغمبر کے بعد، ورنہ تو آپ نے دیکھ لیا جس طرح سے آدم کو سجدہ نہ کرنے والا نکال دیا گیا بزم خدا سے، بزم توحید سے، اسی طرح سے ہر وہ آدمی نکال دیا جائے گا بزم رسالت سے جو یا نبی کے بعد یا علی۔ اس لیے کہ آپ تقدم نہیں کر سکتے، آپ مقدم نہیں ہو سکتے۔ یہ معاشرے کی وہ برائی ہے جو وہاں ہوئی تھی سب سے پہلے، اور خدا نے اسے محفوظ کر لیا کہ سب سے بڑی برائی یہ ہے کہ آپ اپنے رہبران سے پیشی لیتے ہیں۔ اس آیت کا سب سے پہلا جو پیغام ہے وہ یہ ہے کہ لا تقدموا بین یدی اللہ و رسولہ، نہ اللہ پر پیشی لی جا سکتی ہے اور نہ رسول پر۔ اب آپ نے دیکھ لیا کہ کبھی بھی حتیٰ کہ اتنا احترام تھا کہ ائمہ کے گھر ولادت ہوتی تھی، باپ کے لیے ہے کہ وہ نام رکھے اپنے بچے کا، لیکن اس قدر احترام اور ادب تھا کہ مولا کائنات نے اپنے بچوں کا نام نہیں رکھا۔ یہ ادب ہے، مقدم نہیں ہو رہا۔ آپ نے اپنے بچوں کا بھی حتیٰ نام نہیں رکھا، بلکہ آپ نے کہا نہیں، کیونکہ ہم بزم رسالت میں ہیں،
رسول اللہ موجود ہیں، ہمارے بزرگ موجود ہیں۔ آج تو جو ہے میں یہ کیونکہ میں والدہ ہوں اس بچے کی، میں کیونکہ والد ہوں، تو اب دادا ختم، اب دادا کا کوئی رول نہیں ہے، اب دادی کوئی نظر نہیں دے سکتی کیونکہ ماں موجود ہے۔ تو کاش ہم جناب زہرا ہی کی سیرت پہ عمل کرتے۔ آج جو ہیں اگر والدہ نام نہ رکھیں بچے کا تو وہ تڑپتی رہتی ہیں، اور وہ اپنے شوہر سے بھی یہ کہتی ہیں کہ نام میں رکھوں گی، یہ نام ہمیں رکھنا ہے۔ اسے شاید جب سکون ملتا ہے کہ جب شوہر رکھ دے کم از کم۔ لیکن پیغمبر کی جب ہم بز میں آتے ہیں تو آپ نے دیکھ لیا یہ ادب ہے، یعنی ٹھیک ہے ہمیں اپنے بزرگان کا بھی جو ہے والدین کے سامنے بھی تسلیم ہونا ہے، ہمیں اپنے مسئولین کے سامنے بھی تسلیم ہونا ہے۔ آپ تقدم نہ کریں، معاشرے کی جو برائیاں شروع ہوتی ہیں وہ یہی ہوتی ہیں۔ اور دادا بھی ایسے نہیں ہوتے اور دادی ایسی نہیں ہوتی کہ اگر والدہ نام رکھنا چاہ رہی ہو اور ادب کا خیال رکھا جائے تو وہ کہ نہیں، میں ہو سکتا ہے وہ آپ ہی کو پلٹا دیں۔ رسول اللہ کی بزم میں جب آتے ہیں اور رسول کی تب بات آتی ہے تو رسول نے کیا کہا؟ رسول نے نام رکھے امام حسن حسین کے؟ نہیں رکھے، حالانکہ پیغمبر کو کہا تھا، اختیار دیا تھا کہ یا رسول اللہ آپ نام رکھیں بچوں کے۔ کہا تو آپ نے کیوں نہیں رکھے؟ کہا اس لیے کہ میں آپ کی بز میں موجود تھا، آپ مجھ سے بڑے موجود تھے تو لہٰذا میں یہ تقدم نہیں کر سکتا تھا۔ تو پیغمبر نے کہا تو پھر اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر آپ نے اس ادب کا خیال رکھا ہے تو میں بھی تو اس ادب کا خیال رکھتا ہوں، اس لیے میں بھی بز میں خدا کے اندر موجود ہوں، تو لہٰذا ان بچوں کے نام خدا ہی رکھے۔ یہ وہ سارے ادب ہیں معاشرے کے۔ مزید انشاءاللہ جو ہے ہم اس سورہ کے ذیل میں گفتگو کریں گے۔ دعا گو ہے خداوند متعال سے کہ ہم سب کو قرآن کو بہتر سے بہتر انداز میں سمجھنے کی، اس کی تلاوت کرنے کی اور اس پہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ اللہم صلی علی محمد و علی محمد۔